بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرہ لٹریچر سیریز کے اس پروگرام میں آج میں آپ کے سامنے مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف پیش کر رہا ہوں۔ سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کے موضوع پر مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اردو تصنیف ہے۔ مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف کردہ کتاب سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علمی انداز میں لکھی گئی ہے۔ زیر نظر ایڈیشن فرید بک ڈپو پرائیویٹ لمیٹڈ، مٹیا محل اردو مارکیٹ، جامع مسجد دہلی سے شائع ہوا۔ یہ کتاب 3 جلدوں پر مشتمل ہے۔ پہلی اور تیسری جلد کا سنِ طباعت 1999 عیسوی ہے اور دوسری کا جون 2001 عیسوی ہے۔ یہ ایڈیشن قدیم ایڈیشن سے مختلف ہے۔ مثلا حوالوں کا انداز قدیم کتابوں ہی کی طرح تھا، جہاں عبارت ختم ہوتی وہیں ماخذ کا حوالہ دے دیا جاتا۔ قرآنی آیات کے حوالے نامکمل تھے اور بعض مقامات پر آیات اور عربی عبارات کا اردو ترجمہ نہیں تھا۔ اس ایڈیشن میں حوالہ جات صفحات کے نیچے دیے گئے ہیں اور تمام قرآنی آیات کو مکمل حوالوں کے ساتھ دیا گیا ہے، اور جن جن آیات اور عربی عبارات کے اردو ترجمے پہلے موجود نہیں تھے وہاں اردو ترجمے بھی شامل کر دیے گئے ہیں، اور صفحات کی کل تعداد 1525 ہے۔ مصنف کتاب نے جلد اول میں 19 عناوین قائم کیے ہیں، جن میں پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا مختصر حال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، نبوت سے پہلے کے حالات اور ہجرت مدینہ سے قبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی جدوجہد اور مدینہ کے اندر اسلام کے غلبے کی کوشش وغیرہ۔ جلد دوم میں 8 عناوین ہیں: اسلام کی راہ میں جہاد، جنگوں کی تفصیلات، عمراء کے نام خطوط، حجاب کا حکم، صلح حدیبیہ وغیرہ۔ جلد سوم میں 12 عناوین ہیں: فتح مکہ، تحریب متعہ، حجۃ الوداع، رسول کی علالت، معجزات، دلائل نبوت وغیرہ۔ مؤلف کتاب اس کتاب کے مقدمے میں وجہ طالب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: اس دور میں اگرچہ سیرت نبوی پر چھوٹی بڑی بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں اور لکھی جا رہی ہیں، لیکن ان کے مؤلفین اور مصنفین زیادہ تر فلسفہ جدیدہ اور یورپ کے فلاسفروں سے اس قدر مرعوب اور خوفزدہ ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ آیات اور احادیث کو توڑ موڑ کر کسی طرح فلسفہ اور سائنس کے مطابق کر دیں، اور انگریزی تعلیم یافتہ نوجوانوں کو یہ باور کرا دیں کہ عیاذاً باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل مغربی تہذیب و تمدن اور موجودہ فلسفہ اور سائنس کے خلاف نہ تھا۔ مزید لکھتے ہیں: اس ناچیز نے یہ ارادہ کیا کہ سیرت میں ایک ایسی کتاب لکھی جائے کہ جس میں اگر ایک طرف غیر مستند اور غیر معتبر روایات سے پرہیز کیا جائے تو دوسری طرف کسی ڈاکٹر یا فلاسفر سے
گھبرا کر نہ کسی روایت کو چھپایا جائے اور نہ کسی حدیث میں ان کی خاطر سے کوئی تعویل کی جائے، اور نہ راویوں پر جرح کر کے اس حدیث کو غیر معتبر بنانے کی کوشش کی جائے۔ مصنف نے اپنی کتاب کا بنیادی ماخذ حدیث کو قرار دیا ہے اور کوشش کی ہے کہ سیرت کا تمام ذخیرہ حدیث نبوی سے حاصل کیا جائے۔ سیرت المصطفیٰ اگرچہ اردو زبان میں ہے، اور اردو میں سیرت کی جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کا اسلوب اور انداز بیان عربی میں لکھی جانے والی کتب سیرت سے بہت مختلف ہے، لیکن اس کتاب کا انداز بیان اور بطور خاص استدلال تقریباً وہی ہے جو عربی میں لکھی جانے والی امہات کتب سیرت کا ہے۔ بعض مقامات کی توضیح و تشریح اس انداز سے بہت ہی واضح کی ہے جن کے بارے میں بعض سیرت نگار خاموش نظر آتے ہیں۔ مثلاً شق صدر کا واقعہ، جس پر کئی سیرت نگاروں نے وضاحت طلب گفتگو نہیں کی، مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو کھول کر روایات صحیحہ کی روشنی میں بیان کیا ہے۔ سیرت المصطفیٰ کو مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واضح نقطۂ نظر سے پیش کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے تمام حقائق و واقعات کو معتبر احادیث کی روشنی میں مرتب کیا ہے، اور غیر معتبر اور غیر مستند روایات سے پرہیز کیا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، کوئی شخص جو اردو کی بھی ضروری استعداد رکھتا ہو کتاب مذکور کے درس یا مطالعے سے محروم نہ رہے، جس کا ایک اجمل اور اسہل فائدہ یہ ہے کہ اس سے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروری معرفت ہوگی، اور اس معرفت سے بلزوم عادی آپ کی محبت، اور اس محبت سے حسب وعدہ صادقہ جنت میں آپ کی معیت نصیب ہوگی۔ کتاب کی زبان بہت سادہ اور عام فہم ہے جو ہر قاری کے لیے جاذب نظر ہے اور پڑھنے کے لیے کشش پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کتاب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اپنی زندگی میں پڑھنے کے بعد اور استفادہ کرنے کے بعد اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔